رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ محترم برادران اسلام، عزیز نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں،
ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا اور انہیں مقصد زندگی سے آگاہ کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، یقیناً ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ کے لیے نقطہ فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا، مکی زندگی کیسی تھی اور آپ جس ماحول میں، جس سرزمین میں سانسیں لے رہے تھے، وہاں کا حال کیسا تھا، وہاں کے حالات کیسے تھے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے، بت پرستی سے، شرک سے اور بدعات سے بالکل بیزار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جا کر غار حرا میں سارے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ چونکہ مکے کے اندر بت پرستی عام تھی، طرح طرح کے شرک ہو رہے تھے، اس سے آپ کو بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جب فرشتہ آ کر آپ کو نبوت کی بشارت سناتا ہے، جب فرشتہ آ کر رسالت کی خوشخبری دیتا ہے 40 سال بعد، 40 سال کے بعد جب اللہ کی جانب سے خوشخبری لے کر آتا ہے تو یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کیسے تھے۔ ابتدائی مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر ملا، حکم ملا کہ آپ سری طور پر دعوت کا کام سر انجام دیں، چھپے طور پر، رازدارانہ طور پر لوگوں سے ملاقات کر کے دین کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی موقع ملتا تو آپ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگ جاتے تھے۔ کبھی انفرادی ملاقات کرتے، گھروں میں جا کر ایک آدمی سے ملاقات کر کے دین کا پیغام پہنچاتے تھے۔ جب کبھی موقع ملتا تو لوگوں کو اپنے قریب بلا کر یا آپ قریب جا کر اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین کا کام سر انجام دیا۔ جب اللہ کی جانب سے یہ حکم آرڈر ملا کہ آپ دین کے پیغام کو لوگوں تک کھلے عام پہنچائیں، لوگوں کو دعوت دین پہنچائیں علی الاعلان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صفا کی پہاڑی پر جمع ہوئے، کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو، سارے قوم کے لوگوں کو بلایا، اپنے سگوں کو بلایا، جو دور کے تھے ان کو بھی بلایا، سب کو بلا کر کے اللہ کا پیغام سنایا۔ سارے لوگوں نے اللہ کا پیغام سن لیا،
اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے نبی نے جو اپنی جانب سے حق ہوتا تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. لیکن مکے میں رہنے والے طرح طرح کے قسم قسم کے لوگ تھے. وہاں پر یہود تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے. یہود کفار وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ دین کے پیغام کو اس طرح کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگ مل کر ابو طالب کے پاس آ جاتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہوتے ہیں. ان کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اے ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اس نے ہم کو ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر وہ اپنی اس دعوت سے باز نہیں آیا تو ہم اس کے ساتھ چال چلنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب نے اپنے پاس قریب بلا کر سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے اس دعوت کے کام سے باز آ جائیں، جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس سے رک جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا یقیناً اور آپ کے لیے عبرت کا پہلو رکھتا ہے کہ اے چچا جان، یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، میں اپنے دعوت کام سے مکرنے والا نہیں، پھرنے والا نہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ کام اور اچھے انداز میں کرنے والا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. تو ابو طالب کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اپنے بھتیجے سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں آزادی ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو، میں تمہاری حمایت میں کھڑے ہوتا ہوں. اتنا ہی نہیں، یہ تو ابتدائی مرحلہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے، جان سے ہلاک کرنے، آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کی گئی. یہود نے جب دیکھا کہ یہ تو اپنے دین کا کام اچھے انداز میں کر رہا ہے، تو یہ موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. یہ دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس پر ہی عمل کیا جائے گا. اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اے محمد اگر تم چاہو تو تم کو ہم مکے کا رئیس بنا دیں گے، سردار بنا دیں گے. اگر تم چاہو تو تمہیں دنیا کی یا یہاں کی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کر دیں گے، تمہارے قدموں میں ساری حکومت بچھا دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس لالچی باتوں میں نہیں آیا، بلکہ یہ کہا کہ تم جو چاہے میرے سامنے کچھ بھی آفرز پیش کر دو، میں اس میں کمپرومائز کرنے والا نہیں. معزز حاضرین، عقیدہ توحید، دین و ایمان ہمارے سانسوں کے لیے سب سے اولین مقام ہے. ہم اس ہندوستان کی سرزمین میں اگر سانس لے رہے ہیں تو ہماری سانسیں جو چل رہی ہے عقیدہ توحید کی بنیاد پر، ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے. ورنہ انسان شان و شوکت کی زندگی گزار لے، دنیا کے اندر ایک مثالی زندگی گزار لے، اس کے پاس پیسہ ہو، دھن دولت ہو، ساز و سامان ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے سب کچھ طریقے ہوں، لیکن یہ دین و ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں سے فرقہ ورست طاقتوں نے ہم پر جو تسلط اختیار کیا، ہم پر جو قبضہ جمایا، ہم پر جو ظلم و ستم ڈھایا، یہ کسی سے مخفی نہیں.
ابتدائی مرحلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہندوستان میں ان کا کوئی مقام نہیں، ہندوستان میں ان کی کوئی خدمات نہیں، ان کی کوئی قربانیاں نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمایا. تو اس کے پیچھے بہت ساری کوششیں ہیں، طاقتیں ہیں. آگے چل کر مسلمانوں پر جو قوانین لاگو کیے جائیں گے وہ انسان کو سوچتے ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں اور انسان کو چین کی نیند اور سانس لینے نہیں دیں گے. کبھی حجاب کو لے کر ہم پر ظلم ڈھایا گیا، طلاق ثلاثہ ہم پر نافذ کیا گیا. اتنا ہی نہیں، بابری مسجد کے نام پر جو مسلمانوں کا اہم حصہ ہے، اہم مسلمانوں کی جو جائیداد ہے، انہوں نے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرتے ہوئے اپنے انڈر کنٹرول کر لیا. تو یقیناً یہ ان کی سازشیں ہیں. اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے دین و ایمان کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہم کو ان کے انڈر کنٹرول لانا چاہتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ میں اپنے ریموٹ کو دباتے ہوئے ہمارے عقید توحید کو موڑنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، مدد حاصل کرو. کیسے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، کیا ایسے حالات اللہ کے نبی کو پیش نہیں آئے تھے؟ ہاں ضرور آئے تھے. اس سے بڑے حالات اور خطرناک حالات پیش آئے تھے. صحابہ کرام جب اسلام قبول کرتے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، ان کے پیچھے سازشیں رچی جاتی. اتنا ہی نہیں، یہود اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلاتے اور ایک پلان کے تحت بلاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے ایک آدمی سے کہ تم درخت پر چڑھے ہو جاؤ اور ان کی نظریں آپ پر نہ پڑے، چکی لے کر اوپر چڑھے جانا. تو پلاننگ کے تحت اللہ کے نبی کو جان سے مارنے کی سازش کی جاتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر دیتا ہے اور آگاہ کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو جان سے ختم کرنے والے ہیں، تو آپ فوراً اس جگہ سے چلے جائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آتے ہیں. معزز حاضرین، رجی کا حادثہ دیکھ لیجئے، بیر معونہ کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے، 70 حفاظ کو اپنے پاس دھوکے کے ذریعے سے بلا دیا جاتا ہے. یہ کہہ کر بلا دیا جاتا ہے کہ ہمارے قوم میں چند لوگ ایسے ہیں جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آ کر یہ ریکویسٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اور 70 صحابہ کو بھیجتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ جو یہ 70 صحابہ ان کے ہمراہ جاتے ہیں، راستے میں چل کر ایک وادی پر، ایک پہاڑ پر، ایک چٹان پر پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ غداری کی جاتی ہے. ان 70 حفاظ صحابہ کرام کو جان سے مار دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور ایک موقع پر 10 حفاظ کرام کو بھی جو صحابہ کرام شمار کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح غداری کے ساتھ جان سے مٹا دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑے بڑے کبار صحابہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں کا حال ایسا ہی رہا تو ہمارے دین و ایمان کا خطرہ ہے، ہمارے صحابہ کرام کے دلوں سے قرآن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان مکر سے، چال سے آگاہ ہو گئے اور دین و ایمان کی حفاظت کرنے میں لگ گئے. تو معزز حاضرین،
ہندوستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. کبھی NRC کے ایکٹ کو ہم پر ظلم کے ساتھ زبردستی کے ساتھ نافذ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کبھی موب لنچنگ کا مسئلہ لے لیجئے. آپ اٹھا کر دیکھیے کہ نارتھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں کہ ان کو تجارت و کاروبار کرنے سے بھی روک دیا جاتا ہے. کھانے پینے کے لیے ان کو لالے پڑ جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ہمارے جو وقف شدہ جائیداد ہیں ان کو بھی، وقف بورڈ کو بھی خطرے میں لا دیا گیا ہے. اور آگے بڑھے کہ یہ ساری چیزوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. ہمارے بچے اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کی ایک چال یہ بن گئی ہے، ان کا ایک منصوبہ ہے، ان کی ایک پابندی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح زبردستی کے ساتھ یہ وید اور منتر پڑھا دیے جائیں. حاضری کے طور پر اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ جواب میں وہ منتر پڑھے گا، وہ وید کے منتر پڑھے گا. یہ ہمارے لیے عقیدے کا خطرہ ہے میرے بھائیوں. ہم اس کو معمولی نہیں لے سکتے. زبان سے کلمہ کفر نہیں ادا کر سکتے ہم. یہاں پر ہندوستان یہ وہ سیکولر ملک ہے جہاں پر ہر ایک انسان کو آزادی سے جینے کا حق حاصل ہے، بولنے کا حق حاصل ہے، مذہبی آزادی حاصل ہے. انسان اپنے اختیارات کو لے کر یہاں پر زندگی بسر کر سکتا ہے. کوئی آدمی یہاں پر ایک ہندوستانی کو زبردستی اس پر کوئی قانون لاگو نہیں کر سکتا. لیکن ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بدلایا جا رہا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں پر زبردستی حکومت قانون لاگو کر رہی ہے. تو ہم اور آپ کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے آواز اٹھ رہے ہیں تو ہمارے آواز کو دبایا جاتا ہے. یہاں ایک مسلمانوں کی ایک طرف کمزوری ہے تو دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ایسے ہی کوئی بھی قانون مسلط نہیں کرتا، آزمائش نہیں اتارتا. اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں میرے بھائیوں. تاریخ اٹھا کر پڑھیے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے کیسی زندگی گزاری. علماء حق نے آواز اٹھایا برٹشوں کے خلاف، اور یہاں پر جو انگریزوں کی حکومت تھی اس کے پیچھے مسلمانوں نے جو قربانیاں عطا کی، اس کے آڑ میں مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی. کئی علماء اکرام، ہزاروں علماء اکرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، تب چل کر ہندوستان آزاد ہوا. ہم صرف زبان سے نعرے بازی کر کے آزادی حاصل نہیں کر سکتے، یا فتح و نصرت ایسے ہی نہیں مل جاتی. تو ہم اور آپ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو سیکولر پارٹیز ہیں ایسے لوگوں کو تخت پر بٹھانا ہوگا، ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کو چننا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی فوج دستہ بھیجتے، فوجیوں کو، کمانڈرز کو بھیجتے، انہیں باقاعدہ طور پر نصیحت کر کے بھیجتے. کیا کہتے؟ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہوں، سمع و طاعت کی تعلیم دیتا ہوں. تمہیں ضروری ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ نہیں کہ تم بڑی تعداد میں نکل گئے تمہیں کامیابی مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کی راہ میں نکلے ہو، اللہ کا ڈر تمہیں اختیار کرنا ضروری ہوگا، تبھی چل کر تمہیں کامیابی ملے گی. تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، یہ یاد رکھنا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ سامنے والا ہم سے برا ہے، ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، سچے ہیں، ہمیں کامیابی مل جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جب تک تم اپنے آپ کو معصیت و نافرمانی سے نہیں بچاؤ گے، گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم نہیں چومے گی. کامیابی قدم چومنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرو. جو تمہیں آرڈرز ملے ہیں اسے اپناؤ. جنگ احد آپ اٹھا کر دیکھیے،
جو مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں وہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ پر منتخب کرتے ہیں، 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ پر کہتے ہیں کہ تم یہاں سے ہرگز نہیں ہلنا ہے، میں تمہیں ذمہ داری دے رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پہاڑ پر تم جمے رہنا، چاہے ہم جنگ جیتے یا ہارے، کبھی تم اس پہاڑ سے اتر کر نیچے نہ آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پہاڑ پر جو صحابہ کرام ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان جیت چکے ہیں، انہیں فتح مل گئی ہے، نصرت مل گئی ہے، مسلمان مال غنیمت کے چکر میں آ کر وہاں مال جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں اوپر سے جو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی مال جمع کیا جا رہا ہے، مال غنیمت کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے منتخب کیا تھا وہ وہاں سے دھیرے دھیرے اتر کر آ جاتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ ہم یہاں سے ہرگز نہ ہلے، تو 5 صحابہ بچ جاتے ہیں۔ اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ جنگی چالوں سے بالکل واقف تھے، جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مال غنیمت کے چکر میں جو لوگ نیچے آ گئے، خالد بن ولید پیچھے سے وار کرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے جو صحابہ پہاڑ پر ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، پیچھے سے آ کر جنگ احد میں جو جنگ مسلمان جیتے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر زخمی ہو جاتے ہیں۔ افواہ اٹھائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، جان سے ختم کر دیے گئے۔ وہ یہ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ان کے ہم شکل ہوتے ہیں، کوئی آدمی ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ نبی ختم ہو گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا، اور جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ مسلمان ہار جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جنگ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو اپنانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو یہ آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ جنگ جیتے یا نہ جیتے، ہم ہارے یا نہ جیتے، یہ آرڈر کو اپنانا ضروری ہے۔ لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو جو جنگ جیتی ہوئی تھی مسلمانوں نے شکست ہوئے، ہار گئے۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ کو ضروری ہے اللہ کے احکامات کو اپنائیں، کفر و شرک کو چھوڑ دیں، قبر پرستی کو چھوڑ دیں، شرک و بدعات کو چھوڑ دیں، ایک ہو کر، متحد ہو کر، ایک زبان ہو کر مسلمان ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے تسلط آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے، کوئی اس پارٹی کے پیچھے پھر رہا ہے، کوئی اس پارٹی کے پیچھے پھر رہا ہے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر سیاست کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ یہاں ہمارے جان و تحفظ، جان و مال کے تحفظ کے لیے، ہمارے دین و ایمان کی بقا کے لیے، ہمارے عقیدے توحید کو بچانے کے لیے یہ اقدامات کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم ایسے ہی سوتے رہیں، ایسے ہی بے فکری میں رہیں، ایسے ہی ہم جو چاہے منمانی زندگی بسر کر لیں، کل ایک نہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہمارے دلوں سے ایمان لٹ جائے گا، ہمارے سینوں سے قرآن مٹ جائے گا، اور کل کے دن کفے افسوس کے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ افسوس کے علاوہ کوئی اور چارے کار باقی نہیں رہ جائے گا میرے بھائیوں۔ مسلمان کے جو حکمران ہیں، لیڈران ہیں، افسران ہیں، انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے مسلمان کی قوم کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ غدار ہے وہ آدمی جو اپنی مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی اور کو سپورٹ کرتا ہو۔ قوم سب سے پہلے ہے، ہماری ملت سب سے پہلے ہے، مسلمان سب سے پہلے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد انسان سارے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی ہونے کا بھائی چارہ ثبوت پیش کرنا ہوگا، جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، غزوات آپ اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کے آئینے میں، سیرت کے آئینے میں آپ پڑھیں گے، بہت سارے واقعات آپ کو جھنجھوڑ دیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، آپ نے ایک حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ آپ نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ ایک ہندوستان کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ملت کے لیے آپ پریشان تھے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ کے جو سینے میں دل تھا، جو کس کے لیے دھڑک رہا تھا؟ پوری ملت اسلامیہ کے لیے۔ آپ مسلمانوں کے لیے فکر مند تھے۔ مرتے دم تک آخری سانسیں جاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت کی فکر کر رہے ہیں، قوم کی فکر کر رہے ہیں، اور انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، نماز کی حفاظت کریں۔ بتائیے، ہم دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد اسی وقت ہماری شامل حال ہو سکتی ہے جبکہ ہم دین کے علم بردار بنے، دین کے سپاہی بنے، نمازی بنے، دیندار بنے، تقوی شعار بنے، اللہ سے ڈرنے والے، خوف و خشیت اختیار کرنے والے بنے، تبھی چل کر اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم چاہے بازاروں میں نکل جائیں، ہم چاہے ریلیاں نکال لیں، ہزار کوششیں کر لیں، ہماری کوششیں ناکام کی ناکام ہی رہیں گی، الا یہ کہ اگر ہم موحد بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، شرک و بدعات سے توبہ کریں اور نمازی بن جائیں، دین کے احکامات کی حفاظت کریں، تبھی چل کر اللہ کی طرف سے مدد آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ نماز اور صبر دو ایسے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد پا سکتے ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخر میں التجا کرتے ہوئے، ریکویسٹ کرتے ہوئے، اپنی درخواست کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، چند ہی دنوں کے اندر الیکشنز آنے والے ہیں، تو ووٹ ہمارے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے، ایک ہتھیار ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرا ایک ووٹ کیا جائے گا، کیا معنی رکھے گا۔ آپ ہی کا ایک ووٹ ہمارے آئندہ آنے والے مستقبل کو، ہمارے مستقبل کو سلیکٹ کرے گا، ہمارے فیوچر کو برائٹ کرے گا، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارے گا، ہمارے عقیدے توحید کی حفاظت کا ذریعہ اور ضامن بنے گا۔ ہم اس کو معمول نہ سمجھے، یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم چین سے، سکون سے زندگی بسر کریں گے، ورنہ ہماری سانسیں چل رہی ہوں گی لیکن ہم بے چین ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ افسوس کرنے سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، فکر مند ہو جائیں اور اس کے لیے سب متحد ہو جائیں۔ سب متحد ہو سکتے ہیں، مسلکوں کو بازو میں رکھ دیں، لیکن ہم دین و ایمان کی تحفظ کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ پارٹی یہ پارٹی چھوڑ دیں، ہم دیکھیں کہ ہم جو ہمیں سیکولر ملک ہے، سیکولر کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
ورنہ کل کا دن ہمارے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گا، کل کے دن ہمارے لیے پچھتاوے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم دین کو بلند کرنے والی چیزوں کو سپورٹ کریں۔ ہمارے دین کی بقا ضروری ہے، اپنے ایمان کی بقا ضروری ہے، کیونکہ یہی ایک واحد چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کہاں ہے؟ دیکھیے کہ کوئی ایک بات کہتا ہے تو کوئی ایک بات کہتا ہے۔ ہم اس طرح اختلافات کرتے ہوئے جماعتوں میں، ٹولیوں میں، گروپوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ دین کا پیغام کیسے عام کیا جائے، دین کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ غور طلب کرنا ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میں جب تک زندہ رکھے، دین و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی آنے والے ایام مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنائے، چین و سکون کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ملک سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دشمنوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ دعا آپ ہمیشہ بار بار اپنی دعاؤں میں پڑھتے رہے، اہتمام کرتے رہیں۔ یہ ایسی دعا ہے جو ظالم بادشاہ کے تسلط سے نجات کے لیے ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یعنی اے اللہ تو ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ ہمیشہ آپ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو بیماری سے نجات عطا فرمائے، قبر والوں کو قبر کے نور سے منور فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر